الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، انگریزی مہینے کے اعتبار سے یہ مہینہ دسمبر کا چل رہا ہے. دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا جشن مناتے ہیں. یہ جو کرسمس ہے یہ عیسائیوں کے یہاں ان کا سب سے بڑا تہوار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ بھی ایک سچے پیغمبر مانتے ہیں. ہمارا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اور عیسائی حضرات بھی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. اپنا رشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے عقیدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام توحید کا حکم دیتا ہے. عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 3 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے. ایک اللہ خود ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور تیسرا پارٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یا پھر حضرت مریم علیہ السلام ہے. ان 3 چیزوں سے مل کر کے خدا بنا ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے اور ہر سال کی دسمبر کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ لوگ مناتے ہیں. چونکہ
ہمارے معاشرے میں ہمارا تعلق عیسائیوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، کاروباری تعلق ہے، لین دین ہے، آفس میں کام کرتے ہیں، اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا اسلامی عقیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کو اگر نہیں جانیں گے تو ہم بہت سے ایسے کام کرنے لگ جائیں گے جس سے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، شرک کی تائید کرنے والے، سپورٹ کرنے والے، ہمت افزائی کرنے والے بن جائیں گے اور بالآخر بعض دفعہ ایمان سے ہی نکل جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے چند چیزوں کا جان لینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اکیلا ہے اور اس کا کوئی ساجھی، شریک اور کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہوا اور آپ مکہ کے کفار اور مشرکوں کے درمیان توحید کی طرف دعوت دینے لگے تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، پتھر، ان سب کو انہوں نے اپنا خدا سمجھا ہوا تھا۔ کوئی پتھر ایسا جو بارش برسانے والا ہے، کوئی پتھر ایسا جو اولاد دینے والا ہے، کوئی عزت دینے والا، کوئی دولت دینے والا، کوئی سفر میں کامیابی دلانے والا، کوئی جنگ کے موقع پر کام آنے والا، کوئی موت کا، کوئی حیات کا مالک ہے۔ اس طرح کفار مکہ نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کے، پیتل کے، سونا اور چاندی کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کے احکام کو بیان کیا کہ تم لوگ جن چیزوں کو معبود بنائے ہوئے ہو وہ سب کے سب تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ خود تم نے جس بت کو بنایا ہے، جس اینٹ سے یا پتھر سے، پیتل سے یا سونا چاندی سے بنایا ہے، اس میٹیریل کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو کفار مکہ اور مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اگر آپ سچے ہیں کہ یہ جتنے پتھر کھڑے ہوئے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں اور یہ سب کے سب خدا کہلانے کے لائق نہیں ہیں، تو آپ ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیں، اللہ کس میٹیریل سے بنا ہے؟ جو آدمی جس کام میں لگا رہتا ہے اس کا خیال اسی طرف جاتا ہے۔ وہ لوگ چونکہ پتھروں سے، سونا چاندی وغیرہ سے بتوں کو بنائے ہوئے تھے اور اس کو اپنا خدا مانتے تھے، کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی دولت سے نوازنے والا، اس طرح انہوں نے چیزوں کو ملا کر کے
بتوں کو تیار کیا ہوا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی کسی چیز کے ذریعے بنا ہوگا، اللہ تعالی کسی پتھر سے بنا ہوگا یا اینٹ ہے، سونا چاندی وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالی بنا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیں، اللہ کون ہے، کیسا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اللہ، اس کی تعریف بیان کیجئے، اللہ کس کو کہتے ہیں جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں دن و رات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس سورت کے اندر جو مضمون اللہ پاک نے بیان کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ خالص اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، ایک اللہ کو خدا جانے، باقی سب کو مخلوق سمجھے، مخلوق جو فنا ہونے والے ہیں، اللہ کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ توحید کا درس اللہ پاک نے سورہ اخلاص کے اندر دیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ اخلاص ہے، سورہ اخلاص۔ اپنی عبادت کو خالص کرنا اللہ کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سورت کے فضائل بھی جان لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، آ جاؤ، مجلس قائم کی جائے گی اور اس میں میں تم کو 1/3 قرآن پڑھ کر کے سناؤں گا، 1/3 آف دا قرآن۔ قرآن کے آپ 3 حصے کر لیں تو اس میں سے ایک حصہ میں پڑھ کر کے سناؤں گا، سب لوگ جمع ہو جاؤ۔ تمام صحابہ جتنے بھی موجود رہے ہوں گے وہ سب کے سب جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنایا، یہی سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنایا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر کیا ہے؟ توحید کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ کے ایک ہونے کے سلسلے میں جو بیان ہے وہ سورہ اخلاص میں ایسا ہے کہ کسی اور جگہ اس جیسا بیان نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورہ اخلاص کے اندر توحید کو بیان کیا ہے، اور پورے قرآن کریم کو اگر ہم بریف کے ساتھ دیکھیں، ایک طائرانہ نظر اس کے اوپر ڈالیں، تو پورے قرآن کریم میں ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں، مین بیسک 3 چیزیں ہم کو قرآن میں ملتی ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 بعث بعد الموت یعنی قیامت۔ نمبر 1 کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے یہ بیسک پوائنٹ آپ کو بہت جگہ ملے گی پورے قرآن کریم میں۔ نمبر 2 رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اس کا بیان ہے پورے قرآن کریم میں، جا بجا کسی نہ کسی انداز میں، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں بریف کے ساتھ، کہیں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز بعث بعد الموت، مرنے کے بعد والی زندگی، قبر والی اور قیامت والی زندگی، ان تمام چیزوں کا بیان ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر 3 مضامین، 3 ٹاپکس کو اللہ نے بیان کیا ہے، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت۔
تو 3 ٹاپکس پورے قرآن کے اہم ٹاپکس ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ توحید ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آؤ میں تم کو پورے قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر کے سناؤں گا، تو سورہ اخلاص آپ نے پڑھ کر کے سنایا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر کیا ہے؟ قرآن کے 3 بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے توحید۔ علماء کرام نے اسی حدیث کو بیس بنا کر کے فرمایا، اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس کو قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو ہے اصل قرآن پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر پہلے پارے سے لے کر من الجنت والناس 30ویں پارے تک پورا قرآن 114 سورتیں یہ پورا کا پورا پڑھیں گے، اس پر جو ثواب ملے گا وہ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن سورہ اخلاص کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس پر جو ثواب ملے گا پورے قرآن کا ایک اضافی ثواب ملے گا، ایکسٹرا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا، ورنہ اصل قرآن جو مکمل پڑھا جائے گا اس کا ثواب تو بہرحال نہیں ملے گا۔ اسی لیے علماء کرام مشورہ دیتے ہیں، اگر کسی مرحوم کو ثواب بخشنا ہو اور وقت کم ہو تو کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور دعا مانگو کہ اے اللہ اس سورت کا، سورہ فاتحہ کا اور سورہ اخلاص کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچا دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پورے قرآن کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچ جائے گا اور ان کو اطلاع دے دی جائے گی کہ فلاں صاحب نے آپ کے لیے یہ ثواب تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح میں فجر کے وقت پہلے یا بعد میں اور رات میں یعنی مغرب کے بعد میں ہو یا سونے کے وقت میں ہو، جو آدمی صبح شام سورہ اخلاص کو پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 24 گھنٹوں کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی ہونا کا مطلب کیا؟ اللہ از انف، اللہ تعالی کافی ہے آپ کے لیے، جو بھی پڑھے گا اس کے لیے کافی ہے۔ دن بھر کی 24 گھنٹوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کو آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ صبح میں بھی پڑھنا ہے اور رات میں بھی پڑھنا ہے۔ اور سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث میں آیا ہے، تو تینوں سورتوں کو پڑھ لیجئے۔ صبح میں بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ہر ایک سورت 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور رات میں بھی سونے سے پہلے پہلے مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے پہلے تک 3 مرتبہ ان تینوں سورتوں کو پڑھ لیجئے، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دشمنوں کے شرور اور فتن سے آدمی بچ جائے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی یہ تاثیر ہے کہ جو آدمی صبح میں پڑھے گا شام تک وہ جادو ٹونا سے بچ جائے گا، اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کسی آسیب کا، جنات کا، پری کا، شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا۔ رات میں پڑھیں گے تو صبح تک نہیں ہو سکتا ہے، تو صبح میں بھی ہر سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور رات میں بھی ان میں سے ہر ایک سورت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے کیا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، لیکن ہمارا نوجوان نہیں پڑھے گا۔ صبح میں بستر سے اٹھتے ہی وہ تکیے کے نیچے ہاتھ گھسا کر کے موبائل نکالے گا، اس میں دیکھے گا کس نے آج مجھے چاٹا ہے، چیٹنگ میسج کس کس کا آیا ہوا ہے، پہلے اس کو دیکھے گا۔ اب پتہ نہیں رات ہاتھ کہاں کہاں اس نے چکر لگایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
صبح ہی صبح جو آدمی نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلا کام اس کے کرنے کا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات میں کہاں کہاں چکر لگائے ہیں۔ میں نہیں بول رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ رات میں ہمارا ہاتھ کہاں کہاں چکر لگاتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم تو نیند میں رہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا ہے، اور ہمارا نوجوان موبائل سے کھیلتا رہتا ہے، کس کس نے میسج بھیجا ہے، فلاں نے سلام بھیجا، فلاں نے گانا بھیجا، فلاں نے فلم بھیجا ہے۔ صبح ہی صبح اٹھ کر دعا پڑھنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، فجر کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت، خاص کر سورہ یاسین کی طرح تلاوت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے اوپر دم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کرتا، نہ عورت کرتی ہے، نہ مرد کرتا ہے، نہ بچے کرتے ہیں۔ صرف بیان سن لیتے ہیں، مرد بھی عورت سب سن لیتے ہیں، ہاں ہاں بول دیتے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح رات میں پڑھنے کو کہا گیا، رات میں بھی کوئی نہیں پڑھتا، رات میں وہ فلم دیکھتے دیکھتے اسی طرح سو جاتے ہیں، اسی حالت میں فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ گجرات میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی فرشتے کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی شکل، ان کی صورت آپ دیکھیں گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی فرشتے کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنے گورے حضرت اور لمبے، بالکل پتلے، زیادہ موٹے نہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ کسی ملک میں کوئی نوجوان تھا مسلمان، اس کو کرکٹ کی بہت زیادہ عادت تھی، دیکھنے کی عادت، کرکٹ کا بہت زیادہ پاگل تھا، دیوانہ، پچی ہماری زبان میں، بالکل دیوانہ۔ ایک مرتبہ کرکٹ میچ چل رہا تھا، وہ جس ٹیم کو سپورٹ کرتا تھا اس ٹیم کا کوئی بیٹسمین کلین بولڈ ہو گیا، تو اس نے اس کو دیکھا، میچ دیکھتے دیکھتے جب دیکھا کہ اس کا ایک پلیئر کلین بولڈ ہو گیا تو اس نے زبان سے کہا، ارے میرا بیٹسمین کلین بولڈ ہو گیا ہے، اس طرح کہا، اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی۔ اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب فرشتے بیٹنگ کریں گے قبر کے اندر۔ ذرا اندازہ لگائیے مسلمان کن حالتوں میں مر رہا ہے۔ ہماری عورتیں، ہمارے بچے، کوئی گیم کھیلتے کھیلتے رات سو رہا ہے، کوئی فلم دیکھتے دیکھتے سو رہی ہے، کوئی ٹک ٹاک پر وہ سب چیزیں دیکھ کر کے سو رہی ہے، کوئی کچھ اور کر کے ہمارے نوجوان سو رہے ہیں۔ اسی حالت میں اگر موت آ جائے، پوری دنیا کے مولوی مل کر کے بھی نماز جنازہ پڑھیں گے، تب بھی اس کی مغفرت ہو یا نہ ہو اللہ کو معلوم۔ اس لیے ذرا سنجیدگی کے ساتھ وعدہ کریں۔ آپ جو انشاءاللہ بولتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے، دل کی گہرائیوں سے بولیں، یقیناً ہم اس پر عمل کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کفار مکہ نے سوال پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ صرف خدا ہے، باقی یہ سب معبودان باطلہ ہیں، تو آپ ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیں، اللہ کی تعریف اور ڈیفینیشن بتائیں، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ فرما دیجئے قل हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह की जात कैसी है, अहद, वो तने तन्हा है। अरबी जबान के अंदर एक के लिए क्या बोला जाता है, वाहिद, और अहद भी बोला जाता है। एक का अदद एक बोलने के लिए वाहिद भी बोला जाता है और अहद भी बोला जाता है, लेकिन वाहिद और अहद में बड़ा फर्क है। वाहिद का मतलब होता है जिसके मुकाबले में दो ना हो, जिसके मुकाबले में तीन ना हो। यहां एक आदमी बैठा है, मतलब क्या, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, यही तो मतलब है। वाहिद का मतलब है एक जिसके मुकाबले में दो ना हो, तीन ना हो, चार ना हो वगैरह। और वाहिद के अंदर अज्जा का पाया जाना मुमकिन है, पॉसिबल है। जैसे यहां एक आदमी बैठा हुआ है, और ये जो एक आदमी है इसके अंदर क्या क्या है, सर भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है कि नहीं, खून है, हड्डी है, मिट्टी है, आग है, पानी है, हवा है। ये कुर्सी है, प्लास्टिक से बनी हुई है, सोफा है, बैठने के लिए नरम स्पंज इसमें लगा हुआ है, नट बोल्ट के जरिए फिक्स किया गया है, कहीं वेल्डिंग का टांका लगा हुआ है, कहीं पर कुछ और जोड़ा गया है। बहुत सारी चीजों से मिलकर के ये कुर्सी बनी हुई है, लेकिन यह है क्या, वाहिद, एक कुर्सी, है कि नहीं। वाहिद का मतलब यह है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजों का पाया जाना मुमकिन है, लेकिन अहद कहते हैं, अहद, अहद ऐसी जात को कहते हैं जिसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, कोई उसके अंदर पार्ट नहीं पाया जाता है, बगैर किसी जुज के वो हो, तने तन्हा हो। तो अल्लाह तबारक व ताला की जात कैसी है, तने तन्हा है, एक अकेली है। कुल ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन कुफ्फार मक्का को बता दीजिए कि वो कैसी जात है, एक अकेली है। अल्लाहु समद, अल्लाह की जात क्या, बेनियाज, बेनियाज। ये तो तर्जमा किया जाता है, लेकिन असल में समद का तर्जमा उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी और किसी भी जबान में नामुमकिन है। तर्जमा इसका एग्जैक्ट तर्जमा दूसरी जबान में नहीं किया जा सकता। समझाने के लिए कह दिया जाता है अल्लाहु समद का मतलब क्या, अल्लाह बेनियाज जात है। आप भी बेनियाज हो सकते हैं। कैसे? आप किसी से 1 रुपया नहीं लेते, तो आप किसी से भी 1 रुपया भी ना लेने में क्या है, बेनियाज है। मैं बिंदास आदमी भाई, मैं किसी से नहीं मांगता, बेनियाज है। समझ आई बात? तो अल्लाह तबारक व ताला की जो बेनियाजी है वो कैसी है, सारी दुनिया वाले इंसान, जिन्नात, हैवान, फरिश्ते, चरिंद परिंद, समंदर की मछलियां, जमीन व आसमान, चांद, सूरज, ये सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं, डिपेंड हैं। और अल्लाह तबारक व ताला किसी पर डिपेंड नहीं है, वो बेनियाज है। ये मतलब है समद का, कि अल्लाह के अलावा जो कुछ भी दुनिया के अंदर है वो सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं। और अल्लाह की जात कैसी है, वो किसी के भी मोहताज नहीं है। जब अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज जात है तो ना उसका बाप है और ना ही उसका कोई बेटा है, क्योंकि बाप और बेटा क्या होता है, बेटा बाप का मोहताज होता है, बाप के बगैर बेटा कैसे हो जाएगा। और बाप कहलाने के लिए बेटा होना जरूरी है बाप के लिए। आदमी बाप कब होगा, जब उसका कोई बेटा हो या बेटी हो। आगे अल्लाह पाक ने इसी को फरमाया, लम यलिद, अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया, वलम यूलद, और अल्लाह को किसी ने जन्म नहीं दिया। लम यलिद,
अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया। ये जो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम पैदाइश मनाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस डेट में पैदा हुए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह तो कुरान में कह रहा है लम यलिद, अल्लाह ने किसी को जन्म ही नहीं दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे कैसे हो गए? वलम यूलद, और अल्लाह तबारक व ताला को किसी ने नहीं जना है। न उसका कोई बेटा है, न उसका कोई बाप है या मां है, कुछ भी नहीं। वो एक अकेला है, बेनियाज है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह तबारक व ताला का हम पल्ला, बराबरी करने वाला, अल्लाह के साथ खड़े रहने वाला कोई इस कायनात के अंदर नहीं है, कोई उसके लेवल का नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की जात ऐसी है। तो सूरह ने साफ अल्फाज में बता दिया कि अल्लाह तबारक व ताला का कोई बेटा नहीं है। और ये ईसाई नसारा ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। क्रिसमस का मतलब ही यही है, क्रिसमस का मतलब ही यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दिन पैदाइश हुई है, दिसंबर की 25 तारीख को। इसलिए ये लोग क्रिसमस मनाते हैं। और हमारे भोले भाले मुसलमान क्या करते हैं? उनको हैप्पी भी बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं। और उलमा मना करते हैं ऐसा मत बोलो, वरना तुम भी गुनाह में शरीक हो रहे हो। तो लोग बोलेंगे क्या हजरत एक लफ्ज बोलने से क्या हो जाता? क्या हो जाता? सुनो क्या हो जाता, सुनिए क्या हो जाता है एक लफ्ज कहने से। इन लोगों ने क्या कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, और इन ईसाइयों ने, नसरानियों ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए बेटा बनाया है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, वाकई तुमने बहुत संगीन जुर्म वाली बात कही है। एक लफ्ज कह दिया इन लोगों ने, एक अकीदा बना लिया इन लोगों ने कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। बस इतना कह दिया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, और ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। ये बात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आसमान टूट करके नीचे गिर सकता है, जमीन अपना सीना चाक कर सकती है, और पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि अगर हजरत एक जुमला कह दिया तो क्या हो गया? अल्लाह ताला तो कह रहा है कि ये जो लोग कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह इस जुमले से इतना नाराज है, इतना नाराज है, अगर अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी, आसमान टूट करके जमीन पर गिर सकता है, जमीन अपना सीना फाड़ करके चाक टुकड़े टुकड़े में हो सकती है, और पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना। ये लोग जो 25 तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौमे विलादत मनाते हैं, उनका अकीदा क्या? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और वो खुदा हैं, ये उनका अकीदा है। हम उनको हैप्पी बोल करके या मेरी क्रिसमस बोल करके उनको गोया उनके इस काम को सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं
ऐसा जुमला ना बोलो। कोई अच्छी बात कह दो, हाँ ठीक है भाई, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हिदायत दे, लेकिन वो जुमला नहीं बोलना जो वो चाहते हैं। अगर बोलेंगे तो हम भी उनके साथ शिर्क में मुब्तला हो गए, और अगर हमारा अकीदा खराब हो गया तो फिर क्या होगा, हमारा ईमान ही निकल जाएगा, हम ईमान वाले भी बाकी नहीं रहेंगे। इसीलिए अभी जो ये डेट आ रहा है, जरा एहतियात बरतें, मैसेज भी सेंड ना करें। किसी और ने सेंड किया हो तो उसको आप फॉरवर्ड भी ना करें, उसको डिलीट कर दें या छोड़ दें, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना। अल्लाह तबारक व ताला के साथ कोई शरीक नहीं है, वो एक अकेली जात है, ना उसका कोई बेटा, ना उसका कोई बाप, ना उसने किसी को जन्म दिया है, ना उसको किसी ने जन्म दिया है, और अल्लाह जैसा सारी कायनात में कोई दूसरा नहीं है। बाज लोग कहते हैं वो लोग तो हमें ईद मुबारक बोलते हैं, अगर हमने उनको मेरी क्रिसमस नहीं बोला तो नाराज हो जाएंगे। होने दो, उनका मजहब, उनका रिलीजियन जो उन्होंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीम उनको एक्चुअल जो हकीकी इंजील है उसके जरिए दी है, उसमें चीजें नहीं हैं। उन्होंने जो अपनी तरफ से अपना एक रिलीजियन बनाया हुआ है, इंजील के अंदर तहरीफ करके उन्होंने जो अपने हिसाब से बना लिया है, उनका मजहब इजाजत देता होगा कि तुम किसी के मजहब की किसी भी चीज को अप्रिशिएट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो और उसमें शामिल हो सकते हो। लेकिन हमारा मजहब क्या है, तौहीद की तालीम देता है। एक अल्लाह को खुदा मानो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना चलो। सारी कायनात का पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा नहीं है और ना ही खुदा के बेटे हैं। एक जगह किसी खेड़े में अक्सर ईसाई गांव में, करियों में, खेड़े वगैरह में जा करके अपने मजहब की वो तबलीग करते रहते हैं, अपने मजहब के बारे में प्रचार करते रहते हैं, पॉम्फलेट्स वगैरह बांटते हैं। किसी गांव में इसी तरह बयान हो रहा था ईसाइयों का, वहां का उनका पादरी पोप वो बयान कर रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, बार बार यही जुमला। खेत में एक खेड़े वाला बूढ़ा आदमी 60-70 साल का, वो अपना हल जोत रहा था, वो बार बार सुना, इत्मीनान नहीं हुआ उसको। वो आया स्टेज के पास और कहा, मैं पोप साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उसने कहा चलो पूछ लो। उसे क्या मालूम कि इसके दिमाग में कैसा सवाल आ जाएगा। उसने कहा माइक से पूछूंगा। पोप ने कहा चलो पूछ लो भाई, अनाड़ी आदमी है, जाहिल आदमी है, ये क्या मुझसे सवाल पूछ लेगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा। और चूंकि इसके गांव के आदमी ने सवाल पूछा और मैंने जवाब दे दिया, तो इसकी वजह से कुछ गांव वाले ईसाईयत में दाखिल हो जाएंगे। उसने कहा चलो पूछ लो। माइक उसको दे दिया गया। अब खेड़े वाला बूढ़ा आदमी माइक हाथ में लेकर के बोलता है कि देखिए पोप साहब, पादरी जी, मैं 70 साल का बूढ़ा आदमी, मेरे 5 लड़के और इतनी बेटियां हैं, अल्लाह ताला की जात कितने साल से है, उसका अभी तक एक ही लड़का है क्या? उसका अभी तक एक ही लड़का है, जरा सोचो। बस ये उसको कहना था। सारे गांव के अंदर हल्ला मच गया और सारा प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस सत्यानाश हो गया, सब वापस चले गए। समझ आ गई बात? तो बाज लोगों को अल्लाह तबारक व ताला बाज मर्तबा हिकमत वाली बातें उनके दिलों में डाल देता है और ऐसा सवाल आकर के पूछ लेते हैं कि सामने वाला फिर जवाब नहीं दे पाता। यही एक इलाके का वाकया है, शहर का नाम मुनासिब नहीं है, काफी पुराना वाकया है, 30-40 साल पहले का वाकया, करीब का बिल्कुल।
اس گاؤں کے جو بڑے لیڈر تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ علماء نے سمجھایا، جماعت کے ساتھیوں نے سمجھایا، بہت کچھ ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ بھری مجلس کے اندر اس سے پوچھا گیا، ارے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم اگر پڑھ لو گے تو اور زیادہ تم کو سپورٹرز مل جائیں گے، اور زیادہ ووٹ مل جائیں گے، نمازی بھی تمہارے تائید کرنے والے بن جائیں گے، نماز پڑھ لو۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھو بھائی، سارے مولوی یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ اس نے سجدہ کیا ہے، تو میں ایسی جگہ سجدہ کیوں کروں جہاں پر شیطان نے سجدہ کیا ہے؟ ایسی جگہ دکھاؤ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، میں وہاں جا کر کے سجدہ کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ اب اس کا کوئی جواب ہی نہ دے پائے، سب پریشان، یار کیا جواب دیا جائے؟ تو ایک بڑے آدمی داڑھی والے اٹھ کر کے آئے اور کہنے لگے، شیطان نے جو سجدہ کیا ہے شیطان بننے سے پہلے کیا ہے، شیطان تو بعد میں بنا ہے۔ وہ شیطان نے جو اللہ کی عبادت زمینوں میں آسمانوں میں کی ہے، نیک ہونے کی حالت میں کی ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا، فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تب اس کو اللہ نے شیطان بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو شیطان نے شیطان بننے سے پہلے ساری دنیا میں عبادت کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ اب اس جواب کا کوئی جواب لیڈر صاحب کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ معمولی سے معمولی آدمی کے ذہن میں اس طرح کی چیزوں کو ڈال دیتا ہے۔ تو خیر، یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عبادت کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے یہ لوگ 25 تاریخ کو جشن مناتے ہیں، اس لیے ہمیں اس تاریخ میں سپورٹ نہیں کرنا، یعنی ان کو وش نہیں کرنا، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ ہم اگر ان کو وش کریں گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اس بات کی تائید کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، گویا ہم ان کے اس بات کی تائید کر رہے ہیں اپنے وش کے ذریعے۔ اس لیے ہمیں بالکل بھی وش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی اور اچھا جملہ بتا دیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے، اس طرح کوئی بات آپ کہہ دیں دنیاوی، ورنہ وش کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک اکیلی ذات ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اور ساری کائنات کو اسی ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی کے حکم سے سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا والوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، قیامت کے دن خود اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا عیسیٰ ابن مریم تم ذرا مجھے بتاؤ، کیا تم نے دنیا میں لوگوں کو کہا تھا کہ وہ تم کو خدا بنا لے اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے، مریم کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا ہے، میں نے تو وہی بات لوگوں کو بتائی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لوگوں کو بتلا دیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔
اللہ کے سامنے بات طے ہو جائے گی۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ابھی حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان کے تقریباً 7-8 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور 40 سال تک یہاں رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عیسائی سب یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے آئیں گے ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر کے مسلمانوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد میں ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ اپنا ایک نائب بھی بنا کر کے جائیں گے۔ مقعد ایک آدمی ہوگا، اس کو اپنا نائب اور وائس بنا کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں تمام برے عقائد سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔